نا کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوتا آیا ہے، تو پھر جب میاں صاحب نے سچ بولنا شروع کیا، یہ تو سمجھ رہے تھے نا کہ وہی والا نواز شریف ہے، ملک کی خاطر چپ کر جائے گا، ملک کی خاطر سہ جائے گا، جو وہ کرتا آیا ہے 30 سالوں سے، دھرنے ہوئے، ڈان لیکس ہوئی، کیا کچھ نہیں ہوا، نواز شریف نے سب اپنے سینے پہ لیا اور ایک لفظ نہیں بولے۔ لیکن جب اب معاملات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، آپ نے ملک کو ہاسٹیج کر لیا ہے، آپ نے اداروں کو ہاسٹیج کر لیا ہے، تو نواز شریف صاحب نے پھر جب بات کی ہے تو اب سچ جب سامنے آئے گا تو تکلیف تو ہوگی، اور جب اپنی کرسی کو خطرہ نظر آ رہا ہے، آپ نے پہلے سب کو جو بولتا تھا اس کو جیل ڈال دیا، جھوٹے مقدمات بنا دیے، کسی کو منشیات میں اندر کر دیا، کسی کو کسی بات پہ اندر کر دیا، وہ بعد میں مقدمات چلے بھی نہیں، آپ کے منہ کی کھانی پڑی آپ کو۔ تو جب آپ نے اس طرح کے سارے ہتھ کنڈے ہتھیار استعمال کر لیے، ریاست کی پوری طاقت آپ نے نواز شریف کو اور اس کی جماعت کو کچلنے میں لگا دی، تو آپ کو جب ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے، یہ چیزیں بھی ایک حد تک چلتی ہیں، اس کے بعد نہیں چلتی، تو جب وہ چیزیں اب نہیں چل رہی تو اس کے بعد بھی اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ سب خاموشی اختیار کرے رکھیں گے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میڈیا بھی جس طرح پہلے خوف کی زنجیروں میں جکڑا رہا ہے، میں اس میں اتنا قصور میڈیا کا نہیں کہتی، لیکن اب آپ دیکھیں آہستہ آہستہ سب یہ زنجیریں توڑ رہے ہیں، اور خوف ہی خوف کو ختم کرتا ہے، تو یہ خوف اب ختم ہو چکا ہے۔ تو اس لیے دیکھو، میں سب کی بات کا جواب دوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ جب سے آپ کے جلسوں کا شیڈول آیا اور یہ ہوا ہے کہ مریم نواز صاحبہ پھر سرگرم ہو رہی ہے اور سیاست میں آ رہی ہے، کھل کے کھیلے گی اب، تو پھر سے آپ کی گرفتاری کی اطلاعات آ رہی ہے، رات کو بھی یہ اطلاعات تھی، آج صبح بھی یہ اطلاعات تھی، تو کیا آپ ذہنی طور پر تیار ہیں ان سب ظاہر سچ بولنے تکالیف آتی ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ نہیں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، جب آپ نے یہ راستہ اپنے لیے چنا تھا تو آپ کو پتا تھا کہ یہ مشکلات آئیں گی، یہ راستہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، چپ کر کے پیچھے سے سازشیں کر کے اور اقتدار کے اوپر براجمان ہو جانا یہ آسان کام ہے، حق کے راستے پہ کھڑا ہونا، لڑنا، وہ یو نو دیٹ اٹ ہیز اے پرائز، تو وہ پرائز میں نے پے کی بھی ہے۔ میرے والد کے سامنے مجھے گرفتار کیا، پہلی دفعہ میری والدہ جب بیمار تھی میں آئی، مجھے گرفتار کیا، مجھے اس کا کوئی خوف جو ہے نا وہ ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، مجھے ویسے پہلے دفعہ بھی نہیں تھا، اب کریں گے، تو میری یہ ایک گزارش ہے اور وہ یہ سن لیں کہ اب آپ اگر یہ کریں گے تو میں تو گرفتار ہو جاؤں گی، دیکھیں نا، گرفتار کریں گے تو گرفتار ہو جاؤں گی، لیکن سیاہی تو آپ کے اپنے چہرے پہ ملی جائے گی، اور جب لوگ یہ کہیں گے کہ آپ نے مریم نواز کو کیوں گرفتار کیا، اس کے خلاف کوئی کیس نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، تو پھر یہی بات سامنے آئے گی نا کہ آپ کو مریم نواز سے اور اے پی سی کے ایجنڈے سے، اس کی تکمیل سے، اس کی کامیابی سے، مسلم لیگ نون سے، آپ کو نواز شریف سے اتنا بڑا خطرہ ہے کہ آپ مریم نواز کو گرفتار کر کے وہ سارا الزام اپنے اوپر لے رہے ہو، اپنا خوف بھی دکھا رہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت میاں صاحب جو ہیں وہ لندن سے بیٹھ کے لیڈ کریں گے، اور میں گرفتار ہوتی ہوں، ہو جاؤں، میرے علاوہ بھی 10 لوگ اور گرفتار ہوتے ہیں، مسلم لیگ نون کے پاس کارکنوں کی اور جان بازوں کی کمی نہیں ہے، مریم نواز گرفتار ہوگی تو شاہد خاقان عباسی آ جائے گا، شاہد خاقان عباسی گرفتار ہوگا تو رانا ثناء اللہ آ جائے گا، رانا ثناء اللہ گرفتار ہوگا تو پرویز رشید ہوگا، مریم اورنگزیب ہوگی، سعد رفیق ہوگا، احسن اقبال ہوگا، سب ہوں گے، مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو آپ گرفتار کرتے کرتے تھک جائیں گے، ان کے کارکن ختم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہم نے عوام کی، ملک کی، آئین کی، قانون کے تحفظ کی قسم کھائی ہے اور ہم اس ایجنڈے پہ مجھے آپ نے گرفتار ہونے والوں میں نام بھی نہیں لکھا، اس لیے کہ آپ، میں نہیں چاہتی آپ گرفتار ہو اس وقت۔ 2 دن کا نہیں مجھے کر بھی نہیں سکتے، ایک طرف 2 دن میاں صاحب کا جو ہے خطاب ہوا ہے، اس کے بعد آپ ورکرز کی موٹیویشن لیول کو کس مقام پر دیکھتی ہیں، کیا ریسپونس آپ کو دیکھ رہے ہیں ملک بھر؟ میں تو پچھلے 2 سال سے 3 سال سے، بلکہ جب سے میاں صاحب کی حکومت بھی تھی اور میاں صاحب کی حکومت پہ یہ مشکلات بھی آئیں، اس کے بعد سے جو ہمارا سفر ہے، مشکلات کا سفر ہے، میں نے پہلی بار اپنی زندگی میں یا پاکستان کے 72 سالوں میں ایک چیز دیکھی ہے کہ مشکلات کے سفر کے، جب مشکلات آتی ہیں کسی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر یا کسی لیڈر کے اوپر، تو لوگ پیچھے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ہسٹوریکلی یہی رہا ہے کہ پنجاب کو لوگ کہتے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے آگے جھک جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، پنجاب نے اپنے سارے داغ دھو دیے، اور اسی طرح مسلم لیگ نون کے ورکر نے، مسلم لیگ نون کے سپورٹر نے، مسلم لیگ نون کے ووٹر نے جس طرح سے میاں صاحب کے بیانیے کو نہ صرف اپنایا بلکہ اس کے لیے مشکلات سے، آپ نے دیکھا کہ اب پچھلے دنوں وہ نیب میں جب پتھراؤ ہوا اور سب کچھ ہوا اور مقدمات بنے، کس طرح سے لیڈرز نہیں جیل گئے، کارکنان جیل گئے، اور
نہ صرف جیل گئے بلکہ جیل میں انہوں نے اتنی بدترین مشکلات کا سامنا کیا اور باہر نکل کے انہوں نے پھر وہی بات دہرائی. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان ہتھ کنڈوں سے آپ مسلم لیگ نون کو جھکا لیں گے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. انشاءاللہ مسلم لیگ نون متحد ہے اور مسلم لیگ کا ووٹ بینک کم نہیں زیادہ ہوا ہے. میاں صاحب کے چاہنے والے بڑے ہیں اور جو لوگ میاں صاحب کے ساتھ نہیں بھی الائنڈ تھے اور سمجھتے تھے کہ اس ملک میں قانون آئین اور انصاف پہ چلنے والا ملک ہونا چاہیے, آج وہ بھی میاں صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آپ اس حکومت کو کس طریقے سے ہٹائیں گی؟ جلسے جلوس رابطہ عوام مہم یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہے, یہ تو ہو جائے گی, لیکن آپ کے پاس کیا ایسا پلان ہے کہ یہ حکومت ہٹ جائے اس کے بعد ایک نئی الیکشن ہو؟ اس حکومت کی بنیاد ہی اتنی کمزور ہے کہ اس حکومت کو ایک جھٹکا لگا تو یہ حکومت ایک جھٹکے اگر سہ نہیں سکے گی, جس کی بنیاد ہی سازشوں پہ رکھی گئی ہو, یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورز, اور آپس میں 2-3 لوگوں نے میرج آف کنوینئنس کیا ہو, تو اس حکومت کو ہلانا گرانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ اپنی سازشوں کی وجہ سے, اپنی کمزوری کی وجہ سے وقت سے بہت پہلے گر جائے گی انشاءاللہ. اسلام آباد ہائی کورٹ کا نواز شریف صاحب کے حوالے سے, اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ پرویز مشرف بھی مفرور ہے, اس حوالے سے نہ تو حکومت کی جانب سے کوئی ایسا کام کیا نظر آتا ہے نہ ہی کورٹ کی طرف سے. تو آپ نے سمجھتی کہ آپ کو تو حکومت کی جانب سے اقدام اور کورٹوں کی جانب سے زیادہ ٹیگ کیا. اس کے پیچھے وہی چہرے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ادارہ استعمال ہو رہا ہو, چہرے وہی ہیں پیچھے. اور میں تو اس لیے پہلے بھی کہتی ہوں کہ اتنا یہ کمزور, بزدل اور کیا کہنا چاہیے ایسا آدمی عمران خان کے جب اس سے خود چیزیں ہینڈل نہیں ہوتی کیونکہ نالائق ہے, کمزور ہے, سازش سے آیا ہوا ہے اور یہاں سے ذرا خالی ہے, تو وہ جب اپنے سے معاملات مینج نہیں ہوتے تو وہ اداروں کو آگے جھونک دیتا ہے. تو اداروں کے اگر کندھے پہ آپ رکھ کے بندوق چلاتے جائیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ ادارے بھی بول اٹھیں گے کہ ہمارا اپنا مقدمہ خود لڑو, اپنی لڑائی خود لڑو, ہمیں استعمال نہ کرو. تو یہ وہ وقت اب آ گیا. جس طرح سیاسی ماحول گرم ہو گیا ہے اور جو حالات پہ چل رہے ہیں, آپ نے سمجھ لی کہ اب ڈائیلاگ والی بات ختم ہو گئی ہے, کیونکہ ہمیشہ ماضی میں بھی دیکھنے میں آتا رہا کہ سیاستدان ڈائیلاگ کے اوپر بلیو کرتے ہیں, تو یہ تصادم کی طرف نہیں بڑھیں گے آگے؟ دیکھیں, ڈائیلاگ کسی ایسی قوت سے ہوتا ہے جس کے اندر کچھ سیمبلنس آف اوریجنلٹی ہو, کوئی قانون ہو, انصاف ہو. میں ایسے انسان سے یا ایسی حکومت سے یا جو اس حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں جو کہ نہ آئین میں بلیو کرتے ہیں نہ قانون میں بلیو کرتے ہیں, لوگوں کی ووٹ کی طاقت کو پاؤں کے نیچے روند کے آئے ہیں. ووٹ لوگوں نے کسی کو ڈالا, ڈبے میں سے نکلا کسی اور کے نام, اور پھر آر ٹی ایس ڈاؤن کر کے جو کر دیا. ایسی حکومت کو تو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. آپ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں, ایسی حکومت کو تو میں آپ نے میرے منہ سے آج تک نہیں سنا ہوگا وزیر اعظم. میں اس کو نہ وزیر اعظم مانتی ہوں, نہ میں اس جعلی حکومت کو مانتی ہوں, نہ میں اس کسی قسم کے سیٹ اپ کو مانتی ہوں. اس سیٹ اپ کو ہمیں پہلے دن سے للکارنا چاہیے تھا, اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے تھا. ہاؤ ایور دیر آئے درست آئے. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ یہ جو حکومت آپ کے خلاف اب نکل آئیں گے میدان کے اندر, آپ سمجھتی ہیں کہ حکومت اب گھر چلی جائے گی؟ آپ نون لیگ میں اتنی پاور ہے کہ حکومت کو جو ہے وہ پچھاڑ دے گی؟ نون لیگ میں تو الحمدللہ جو پاور ہے, تبھی تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جب میاں صاحب ایک تقریر کرتے ہیں تو اس کے بعد پورا دن 10 لوگ آ کے جو ہے وہ ان کی تقریر کا اثر زائل کرنے کی ایک ناکام کوشش کرتے ہیں. وہ لانچ کر دیے جاتے ہیں, اس کے بعد کچھ اور لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے جس کو کہا یہ ایجنڈا ملا ہوتا ہے کہ میاں صاحب کی تقریر کو غلط انداز سے پیش کرو, یہ کرو وہ کرو. تو یہ تو اسی سے ظاہر ہے. ابھی جواب آنے دیں. جی آصف نے بیان دیا ہے آصف زرداری کے حوالے سے, جو آپ لانگ پلے کرنا جا رہی ہیں اس کے اندر اگر اس طرح کے بیانات آتے رہیں گے تو خواجہ آصف نے کلیئر بات کی ہے کہ آصف زرداری پہ یقین نہیں کر سکتے. آپ کر رہی ہیں, اور کیا خواجہ آصف کو شوکاز کیا ہے آپ لوگوں نے؟ ان سے زیادہ جو کلیئرر بات ہے وہ میاں صاحب نے آج خود کر دی اپنی اسپیچ پہ, لائیو گئی ہے, پوری دنیا نے سنی ہے. اور میاں صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب جماعتوں کو اکٹھا ہو کے چلنا ہے,
और चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो JUIF हो, चाहे वो हम हो, मुस्लिम लीग नून हो, या वो ANP हो, या वो कोई भी जमात हो, छोटी जमातें भी, हम सबको इकट्ठा चलना है, हम सब की यूनिटी होनी चाहिए और उसको इंश्योर मियाँ साहब ने खुद किया। थैंक यू। आपको देती हूँ, आप फैसला कुन राउंड खेलने जा रही हैं, तो आपके ज़हन में क्या है कि ये हुकूमत कितने अरसे में गिर जाएगी, या इस हुकूमत के पास कितना एक टाइम आप समझती हैं अब रह गया है? जो जिस तरह से उनके रिएक्शन आ रहे हैं उससे तो मुझे लगता है कि वो शायद जो APC ने पूरा अपना टाइम फ्रेम दिया हुआ है और जो टाइम टेबल दिया हुआ है, ये तो उससे भी पहले इंशाल्लाह लुढ़क जाएगी। नहीं, ये बताइएगा, आप इन दो बड़ी शख्सियात के बीच में बैठ के आप हमसे बात कर रही हैं, रशीद साहब हैं, जावेद हाशमी साहब हैं, इनकी बहुत बड़ी मुश्किल है। जावेद हाशमी साहब के हवाले से गद्दारी के इल्जाम भी लगे, मुकदमा भी कायम हुए। आजकल जिस पे गद्दारी का इल्जाम लगता है उससे बड़ा मुहिब्बे वतन कोई नहीं है, और आजकल जिस पे मुहिब्बे वतनी का, हुब्बुल वतनी का जिसको सर्टिफिकेट मिलता है ना, उसके ऊपर उसको शक की निगाह से देखा जाना चाहिए। मियां साहब के लबो लहजे को लेकर आजकल तशबीह दी जा रही है अल्ताफ हुसैन के केस के हवाले से कि आज क्या वो भी लंदन से खिताब कर रहे हैं, माजी में अल्ताफ हुसैन भी लंदन से खिताब किया करते थे, तो आप ये समझती हैं कि ये तशबीह भी दुरुस्त है? और ये कहा जा रहा है कि मियां साहब बंद गली में चले जाते हैं। मियां साहब का किसी से कंपैरिजन नहीं हो सकता, मियां साहब को आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, और ये जो हुक्मरान आप जाली बैठे हुए हैं इनसे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मियां साहब माशाल्लाह इस मुल्क के 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। मियां साहब की जो जमात है वो एक शहर की जमात नहीं है, मियां साहब की जो जमात है मुस्लिम लीग नून, वो पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात है। तो मियां साहब जो बात करते हैं उसमें वज़न है। मियां साहब की आर्ग्यूमेंट्स का जवाब दें, मियां साहब की बातों को घुमा फिरा के ना बयान करें। मियां साहब ने जो बातें की हैं उनका जवाब दें, या तो कहें वो गलत कह रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है और ये बातें होनी चाहिए थी, यही बात अवाम सुनना चाहती है। और आप उसको, मियां साहब को आप किसी से तशबीह नहीं दे सकते। मियां साहब मोहम्मद नवाज शरीफ है, पाकिस्तान में पहला शख्स है जो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बना और अब इंशाअल्लाह ताला 4थी दफ़ा भी बनेगा। तो मियां साहब की अपनी जगह है, मियां साहब किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। आपकी हुकूमत इमरान खान ने इस्लामाबाद में धरना दिया था, अब हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम होती नजर आ रही है, क्या आप धरना देने इस्लामाबाद भी जाएंगे या सर जल्द से ही? जो APC ने एजेंडा दिया है उसमें जो आखिरी लॉन्ग मार्च है वो तो जनवरी में इस्लामाबाद ही जाएगा, तो फिर वो इंशाअल्लाह ताला वो अब जनवरी में होता है, दिसंबर में होता है, या उससे भी जल्दी हो जाता है, मैं ये नहीं जानती, लेकिन वो होगा इंशाअल्लाह। मेरे ख्याल में उससे पहले मामला तमाम। मैडम ये बताइएगा कि कल तक मरियम नवाज का नारा था गद्दारी इमरान भाई भाई, आज गद्दारी नवाज भाई भाई का नारा लगाया जा सकता है? बात ये है कि अगर कोई हम अभी भी पॉलिटिकल हरीफ हैं और एक दूसरे से लड़ेंगे, लेकिन इंतखाबी मैदान में लड़ेंगे। हम पाकिस्तान के मामले में, इस जाली हुकूमत को हटाने के मामले में, पाकिस्तान को जो हॉस्टेज बनाया हुआ है उससे छुड़ाने के मामले में हम सब इकट्ठे हैं। और जब हम अपने इलेक्शंस में जाएंगे, मैदान लगेगा, तो तब हम एक दूसरे के हरीफ हैं, लेकिन एक लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। वो पॉलिटिकल हरीफ जरूर है, दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान के नवाज शरीफ ने जो पाकिस्तान के मिसाइली सुराग के ऊपर इंकशाफात, आपको नहीं लगता कि बता देना? नहीं, इंकशाफ क्या है? वो तो बहुत अच्छा इंकशाफ है कि नवाज शरीफ ने मिसाइल उठा के साइंटिस्ट को दिया कि मुझे ऐसा मिसाइल पाकिस्तान के लिए बना के दो। उसमें इंकशाफ क्या है? वो तो बहुत अच्छी बात है। उससे तो नवाज शरीफ का ये हुब्बुल वतनी जाहिर होती है कि नवाज शरीफ बेशक अपने हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है, लेकिन जहां पाकिस्तान की डिफेंस की बात आती है, जहां पाकिस्तान की सालमियत की बात आती है, नवाज शरीफ अपने मुल्क के लिए नाकाबिले तस्खीर उसको बनाएगा इंशाल्लाह। चाहे वो मिसाइल हो या वो एटॉमिक एक्सप्लोजन हो, नवाज शरीफ ने हर जगह साबित किया है। ये बताइएगा कि अल्टीमेटली जितनी भी पॉलिटिकल जद्दोजहद हो, लेकिन कुछ कुव्वतें हैं जिनसे आपको बात करनी पड़ती है, तो क्या वो एक ऑप्शन रखा है मुस्लिम लीग नून ने, या फिर प्योरली डेमोक्रेटिक रूल के लिए आगे बढ़ेंगे आप लोग? 72 साल में यही होता है कि इमरान खान जैसी कठपुतलियों से तो कोई बात नहीं करता, उनके पीछे जो डोरियां हिलाने वाले लोग उनसे बात करते हैं।
लेकिन एक फैसला मियाँ साहब ने कर लिया है कि किसी से कोई बात नहीं होगी। अगर अपनी जंग लड़ेंगे तो आवाम के बलबूते पे लड़ेंगे, अपने असूलों पे लड़ेंगे, और दैट्स इट। जी हाँ जी, एक सेकेंड प्री, अभी तो मेरे पे कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन आपको पता है कि मेरे पे दहशतगर्दी का मुकदमा एक बनाया हुआ है, FIR कटी हुई है, जिसपे पत्थर भी मैंने ही खाए थे, शीशे भी मेरे ही टूटे थे, अटैक भी मेरी गाड़ी पे हुआ था जिसको कहा गया कि लेजर गन से अटैक हुआ था। तो दहशतगर्दी का मुकदमा मैंने तो उसमें भी बेल बिफोर अरेस्ट नहीं कराई। आपने मुझे गिरफ्तार करना है, सबके सामने करे, मैं बेल बिफोर अरेस्ट नहीं कराऊं। थैंक यू। अंकल आप अभी बैठे, आप गिर जाएंगे। थैंक यू। पीछे से जाने आप कोई नहीं आएगा। भाई साथ जरूर है, लेकिन रूल के साथ उधर चले, यहाँ से कोई नहीं जाएगा।